السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول ولی عہد قسط نمبر 10۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، شکریہ۔ شہزادی گلیار کی شاہی قیامگاہ پر چانگر کے وزیر سلطنت جعفر کا شایان شان استقبال کیا گیا۔ رات کے اندھیرے پھیلنا شروع ہو گئے تھے، مگر شاہی حویلی قندیلوں کی روشنی میں جگمگ کر رہی تھی۔ بیرونی پھاٹک سے لے کر دوسری منزل کے زینے تک 4 فٹ چوڑا سرخ کارپٹ بچھایا گیا تھا، جس کے دونوں طرف ملازمین، خواص اور نوکر ریاست گلیار کی سرکاری وردی میں ملبوس کھڑے تھے۔ شہزادی کا سیکرٹری حشمت سراج جنوبی ہند کے رئیسوں کی طرح کرس نما بیضوی ٹوپی اوڑے، جس پر باریک اور رسی کی مانند بٹی ہوئی ململ کے کئی پیچ تھے، شہزادی اور جعفر کے پیچھے پیچھے بڑے ادب سے چل رہا تھا۔ حسین و ماجبی فوزیہ سلطانہ جب اپنے 55 سالہ مہمان کو لے کر دوسری منزل میں آئی، جہاں حسین اور جوان کنیزیں شوق بھڑکیلے لباس میں پیشوائی کے لیے حاضر تھیں، تو جعفر کو یوں محسوس ہوا جیسے الف لیلہ کی کسی طلسمی سرا میں آ گیا ہو۔ کنیزیں دونوں کو اپنے جروں میں لے کر آگے بڑھی اور ایک کمرے میں پہنچا کر خود بخود باہر نکل گئی۔ یہ کمرہ بڑے سلیقے اور کرینے سے آراستہ تھا۔ بلوری فانوس بے شمار اور بے دود شمع روشن تھی، اور ان کی روشنی دریچوں کے مختلف انوش شیشوں سے ٹکرا کر سرخ، نیلے، پیلے اور سبز رنگ بکھیر رہی تھی، جن سے کوسو قزا کا سا منظر پیدا ہوتا تھا۔ اس دلکش ماحول میں جعفر کو شہزادی فوزیہ سلطانہ بھی ایک خوابی حسینہ معلوم ہونے لگی۔ اس نے ایسا مہین لباس پہن رکھا تھا جس میں سڈول مرمری بازو صاف نظر آ رہے تھے۔ کھلے گریبان سے سینے کے ابار کچھ اس طرح نمایاں تھے، دیکھنے والے کے جذبات مشتعل ہوئے بغیر نہ رہ سکتے۔ جعفر کو محسوس ہونے لگا کہ اس کے جسم میں گرم گرم آگ دوڑ رہی ہے۔ حسین شہزادی نے اسے مخملی گدیلے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر خوبصورت ریشمی گاؤ تکیے رکھے تھے، پھر خود بھی ایک حسین ادا سے قریبی بیٹھ گئی۔ شہزادی کے شباب آفری حسن کی برپش تجلیوں نے اس کا خرمن ہوش پھونک دیا۔ رنگین جسم کی قربت نے دیوانہ سا کر دیا۔ چور نگاہوں سے فوزیہ کی سڈول مرمری بازو کو دیکھتے ہوئے شکایت آمیز لہجے میں بولا، شہزادی صاحبہ، آپ نے حکومت چاند نگر کو اپنی آمد سے مطلع نہیں کیا، ورنہ میں آپ کا شایان شان استقبال کرتا۔ مجھے تو ریزیڈنٹ نے آج ہی شام آپ کی آمد کی اطلاع دی ہے۔ شہزادی کے چہرے پر تعجب حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ مجھے تو یہی بتایا کہ حکومت کو میری آمد سے مطلع کر دیا گیا ہے۔ میں کرنل کلور سے باز پرس کروں گی۔ پھر آپ کا اس حویلی میں قیام تو صریح طور سے ہماری توہین ہے۔ شاہی محل سرا میں قیام کرتے ہیں۔ میں یہی عرض کرنے آیا ہوں، آپ محل سرا میں تشریف لے چلیے۔ اس کے جواب میں شہزادی کے سرخ لبوں پر ہلکا سا تبسم بکھر گیا۔ قیام کا بندوبست میری مرضی سے ہوا ہے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھ سکا، شہزادی نے بتایا۔ محلات کی زندگی تکلفات سے بھرپوری ہوتی ہے، اور سیر و تفریح کے دوران مجھے شاہی پابندیاں پسند نہیں، اس لیے خود میں نے ریزیڈنسی سے فرمائش کی تھی کہ چاند نگر میں میرے لیے کسی علیحدہ قیامگاہ کا بندوبست کیا جائے۔ پھر میرے ساتھ نوکروں کنیزوں کی ایک فوج ہے۔ میں محل سرا میں رہائش مناسب نہیں سمجھتی۔ جعفر نے کوشش کی کہ اگر وہ شاہی تکلفات سے گھبراتے تو محل سرا کے بجائے اس کی ذاتی حویلی میں منتقل ہو جائے، جہاں اسے آزادی بھی حاصل ہوگی اور ہر قسم کی سہولتیں بھی مل سکتی ہیں۔ جعفر نے یہ پیشکش کچھ اس انداز میں کی تھی کہ شہزادی شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی نگران کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر اپنی نگران سے بھی مشورہ کر لیجئے، میری انتہائی خوش نصیبی ہوگی اگر گلیار کی شہزادی مجھے میزبانی کا شرف بخشے۔ فوزیہ سلطانہ کو جعفر کے اسرار پر اٹھنا ہی پڑا۔ وہ مخملی تکیہ جس کے سارے شہزادی ٹیک لگائے بیٹھی تھی ایک طرف کھسک گیا۔ وہ خود تو ناز و اداسی اٹھلاتی اپنے نگہبان کے کمرے میں چلی گئی، لیکن جعفر کی نگاہیں کاغذ کے اس ٹکڑے پر جم رہ گئی جو تکیے کے نیچے سے جھانک رہا تھا۔ اگر یہ کوئی عام کاغذ ہوتا تو شاید نظر انداز بھی کر دیتا، لیکن تعجب کی بات یہی تھی کہ اس کا رنگ ان خاص کاغذات سے ملتا تھا جو صرف ولی عہد شہزادہ قاسم ذیشان کے لیے مخصوص تھے۔ جعفر کے دل میں تجسس نے انگڑائی لی۔ ادھر ادھر دیکھ کر پھر ہاتھ بڑھا کر تکیے کے نیچے سے کاغذ نکال لیا، جسے دیکھتے اس پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ یہ 100% دولت چاند نگر کا سرکاری کاغذ تھا، جس کی پیشانی پر شاہی نشان مرتسم تھا۔ تحریر بھی ولی عہد کے اپنے ہاتھ کی تھی۔ وہ خط پڑھنے لگا، شہزادی کو شاہی مہمان بننے سے اجتناب کرنا چاہیے، اس طرح کام بگڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ دشمن بہت چالاک اور ہوشیار ہے، ایک مرتبہ پہلے بھی شاہی اعتماد کو دھوکہ دے چکا ہے۔ حالات کی مسلط کے تحت اسے موجودہ اعزاز دیا گیا ہے۔ بہرحال جب تک یہ کانٹا ریاست کے سینے میں موجود ہے، شہزادی کی تجویز کو عملی جامہ پہنانا ناممکن ہے۔ اگر وہ حکمت عملی سے ایک کانٹا نکال سکیں تو سب کچھ ممکن ہے۔ یہ کام جشن جلوس سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ میں بے تابی سے شہزادی کی آمد کا منتظر ہوں اور کسی ذریعے خود ہی ملاقات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر دشمن کو یہ راز معلوم ہو گیا کہ میں شہزادی سے واقف ہوں تو ہوشیار ہو جائے گا۔ چاند نگر میں اسے انگریز ریزیڈنٹ کی معرفت رہائش کا انتظام کر لینا چاہیے فقط۔ نیچے ولی عہد قاسم ذیشان کی مہر سب تھی۔ جعفر نے خط کی پرسرار عبارت پڑھی،
بار بار مہر دیکھی، تحریر جانی پہچانی، مہر دیکھی بھالی تھی۔ وہ یہ جان کر ورتا حیرت میں ڈوب گئے کہ شہزادی فوزیہ سلطانہ کی چاند نگر آمد کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت ہے۔ ولیعہد قاسم نہ صرف شہزادی سے واقف ہے بلکہ وہ اس کی پراسرار دعوت پر چاند نگر میں آئی اور کسی نامعلوم دشمن کو اپنی حکمت عملی سے ختم کر دینا چاہتی ہے۔ جعفر کا دماغ لٹو کی طرح گھوم رہا تھا، ذہن میں سوالات کے بھنور پڑنے اور وسوسے رینگنے لگے۔ اس نے خط بدستور تکیے کے نیچے چھپا دیا۔ قلب و ذہن ایک طوفان ببا تھا۔ اچانک وہ یوں اچھلا جیسے کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو۔ کہیں چالاک اور ہوشیار دشمن کا اشارہ خود جعفر کی طرف تو نہیں؟ اس نے ایک مرتبہ پہلے بھی انگریز سے مل کر اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اور شاہی اعتماد کو بھی دھوکہ دیا تھا۔ اس کا ذہن پکار اٹھا، یقیناً وہ چالاک اور ہوشیار دشمن تم ہی ہو۔ ولیعہد تمہارے وجود کو ایک کانٹا سمجھتا ہے اور اس نے ایک کانٹا اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے گلیار کی خوبصورت ناگن شہزادی فوزیہ سلطانہ کی خدمات حاصل کی ہیں۔ خطرہ بہرحال اس کی زندگی کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ جعفر کے ذہن میں غصے کے سانپ پکارنے لگے۔ اس کا جسم جوش انتقام کی شدت سے سنسنا اٹھا۔ اس سے اب یاد آیا، آج ہی شام ولیعہد نے اسے بلوا کر ریاست گلیار کی شہزادی کی ملاقات کے لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں پھسلا کر اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے جس کی تکمیل کے لیے چاند نگر آئی ہے۔ گویا سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا۔ اقتدار کی خاطر اگرچہ وہ انگریزوں سے مل کر سازش کر چکا تھا، لیکن اس مرتبہ جب ملکہ بیگم نے اسے بلایا اور آزادی کے تحفظ کا واسطہ دیا، وہ بسط خلوص ریاست کی خدمت کا جذبہ لے کر شریک حکومت ہوا تھا۔ مگر آج پتہ چلا اسے محض حالات کی مسلط کے تحت وزیر سلطنت کے عہدے پر فائز کیا گیا تھا۔ اب اسے اقتدار سے محروم کرنے اور اپنے راستے سے ہٹانے کی خاطر ایک حسین سازش تیار کی گئی ہے، لیکن قدرت یقیناً اس پر مہربان معلوم ہوتی ہے، ورنہ قبل از وقت اس خطرناک سازش کا بھید معلوم نہ ہو سکتا۔ وہ انہی پریشان کن خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ شہزادی واپس آ گئی۔ اس نے بتایا کہ نگران رہائش کا تبدیل کرنے پر رضامند نہیں، قیام جہاں ہو چکا۔ بہرحال وہ جعفر کی بے حد ممنون ہے کہ اس نے خلوص محبت سے دعوت دی ہے۔ جعفر کی نگاہیں شہزادی فوزیہ کی حسین صورت پر مرتکز تھی۔ سوچ رہا تھا یہ بھولی والی صورت کتنی خطرناک سازش کا جوا کھیلنے آئی ہے۔ اچانک کھڑا ہو گیا اور بولا، اب مجھے اجازت دیجیے۔ فوزیہ نے مسکرا کر اس کا راستہ روک لیا۔ واہ، آپ اتنی جلدی نہیں جا سکتے۔ آپ نے کچھ کھایا نہ پیا نہ کھل کر باتیں کی، آخر اتنی جلدی کاہے کی؟ کہ آپ کو ایک مہمان کے یہاں بیٹھنا پسند نہیں؟ جعفر سمجھ گئے یہ حسین ناگن اسے اپنے اعتماد کا شکار کرنا چاہتی ہے۔ بہت اچھا، آج یہی تماشا صحیح۔ آخر وہ خود بھی تو معلوم کرنا چاہتا تھا شہزادی کی ناگہ آمد کا مقصد کیا ہے۔ وہ پھر بیٹھ گیا اور اچانک پوچھنے لگا کہ آپ شہزادہ قاسم کو پہلے سے جانتی ہیں؟ اس اچانک سوال سے فوزیہ بے طرح بھکھلاسی گئی۔ نہیں، مگر آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ لوگ کہتے ہیں۔ جعفر نے دوسرا تیر چھوڑا۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ یہی کہ چاند نگر میں آپ کی آمد خالی از مقصد نہیں۔ کیا سیر و تفریح کا کوئی مقصد نہیں؟ کیوں نہیں، تفریح زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ جعفر نے زومینی بات کی پھر کہنے لگا، لیکن اس وقت جب ولیعہد کے جشن جلوس میں صرف ایک ماہ رہ گیا ہے اور وہ اس موقع پر چاند نگر کی نئی ملکہ کا انتخاب بھی کرنے والے ہیں، ریاست گلیار کی شہزادی کی اچانک آمد یقیناً کسی بڑے مقصد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کہاں تو شہزادی پریشان تھی، کہاں یہ الفاظ سن کر ایک دم آگ بگولا ہو گئی اور زخمی شیرنی کی طرف بفر کر آگے بڑھی۔ آپ کو ان الفاظ کی وضاحت کرنا ہوگی، آپ میری توہین کر رہے ہیں۔ جعفر اس کی بگڑی حالت کو دیکھ کر نہ صرف بھچکا رہ گیا بلکہ گھبرا بھی گیا۔ کچھ بھی ہو، آخر وہ ایک ریاست کی شہزادی اور شاہی اختیارات کی مالک تھی۔ وقت جوش اور غصہ سے اس کا رنگ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ معذرت آمیز لہجے میں بولا، اگر مجھ سے کوئی گستاخی سرزد ہوئی تو معافی چاہتا ہوں، میرا مقصد آپ کی توہین ہرگز نہ تھا۔ پھر کیا مقصد تھا آپ کا؟ شہزادی ابھی تک برا فروختہ تھی۔ جعفر حیران تھا وہ کیا جواب دے۔ اچانک خیال آیا وہ خام خواہ پریشان ہے، حالانکہ شہزادی خود ایک خطرناک مقصد لے کر آئی۔ اس نے جواب دیا، آپ تو ناراض ہو کہ میرا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ لوگوں کے نزدیک آپ شہزادہ علی کو دعوت پر تشریف لائی ہیں۔ اگر میں انکار کر دوں تو میں آپ کے بیان پر یقین کر لوں گا۔ اب فوزیہ سلطانہ نے اپنا لہجہ تبدیل کیا اور دریچے کے قریب پہنچ کر بولی، کیا چاند نگر کی ملکہ بن جانا کوئی بہت بڑا اعزاز ہے؟ کیوں نہیں، اس ملک میں چاند نگر آزادی کا نشان ہے، اس کی ملکہ عوام کی محبوب ہستی ہوگی۔ اگرچہ شہزادہ قاسم کو اپنے دلہن منتخب کرنے کا اختیار ہے، لیکن میری مرضی کے خلاف وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وزیر سلطنت کی حیثیت سے مجھ پر فرض عائد ہوتا ہے میں ریاست کی بہبود کو مد نظر رکھوں اور ایسی لڑکی کو ملکہ بناؤں جو رعایا کے حقوق و مفاد کی نگہداشت اور ہماری آزادی کی حفاظت کرے۔ معلوم ہوتا تھا جعفر کے اندر کسی محب وطن کی روح بول رہی ہے۔ شہزادی تیزی سے پلٹی اور حیرت پاش نظروں سے دیکھنے لگی۔ جعفر کہہ رہا تھا، لوگ میرے متعلق کچھ ہی نظریہ کیوں نہ رکھیں، لیکن میرے دل میں حب الوطنی کی آگ روشن ہے اور میں اپنے وطن کی آزادی کے لیے قربان ہو جانا باعث عزت سمجھتا ہوں۔
فوزیہ سلطانہ ساکت و سامت کھڑی اسے گھورتی رہی، جیسے اس نے کوئی عجیب بات کہہ دی ہو، جیسے وہ کسی ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو۔ چند لمحے کمرے میں پراسرار خاموشی دھڑکتی رہی۔ دونوں ایک دوسرے کے متعلق سوچ رہے تھے۔ آخر جعفر نے ہی مورے سکوت توڑی۔ کیا بات ہے، آپ خاموش کیوں ہو گئی؟ میں پریشان ہوں، بے حد پریشان۔ یہ کہہ کر فوزیہ بھی دریچہ کی طرف گھوم گئی۔ واقعی اس کے انداز سے پریشانی مترشح تھی۔ جعفر بڑی آہستگی سے اٹھا، پھر ہولے ہولے چلتا اس کے حلقے میں جا کھڑا ہوا۔ کیا میں آپ کی پریشانی کی وجہ معلوم کر سکتی ہوں؟ شہزادی بے چینی کی حالت میں پلٹی، بے جانی سے جعفر سے ٹکرا گئی۔ اس کا حسین ریشمی بدن جعفر کے جسم سے چھو گیا، مگر فوزی نے پرے ہٹنے بچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ بدستور اسی طرح کھڑی جعفر کو دیکھنے لگی۔ آخر آہستہ سے بولی، میری پریشانی کی وجہ ہے آپ؟ میں؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں آپ۔ شہزادی نے اپنا نرم و نازک ہاتھ جعفر کے کندھے پر رکھ دیا۔ آپ کی باتوں نے مجھے پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایک حسین بدن کی قربت اور حرارت نے جعفر کے لہو میں شعلوں کی سی عدت پیدا کر دی۔ ذہن میں آندیاں سی اڑنے لگی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا شہزادی صاحبہ۔ فوزیہ نے بڑی بے تکلفی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہولے ہولے چلتی پھر مخملی گدیلے پر آ بیٹھی۔ اس کی حسین قربت جعفر کو پاگل کیے دے رہی تھی۔ ایک لمحہ خاموش رہ کر کہنے لگی، آپ کی باتوں اور جذبہ حب الوطنی نے مجھے مجبور کر دیا ہے میں آپ پر ایک اہم راز منکشف کر دوں۔ اہم راز؟ جعفر نے چشمے آرزو سے دیکھا۔ شہزادی فوزیہ سلطانہ خود سرتاپا ایک راز تھی، راز سربستہ۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا چاند نگر میں میری آمد خالص مقصد نہیں، شاہی افراد کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو پھر سنیے، فوزیہ سلطانہ نے حیرت انگیز جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، واقعی میں ایک مقصد لے کر آئی ہوں، لیکن آپ سے ملنے کے بعد میرے تمام ارادے متزلزل ہو گئے۔ اگر میں یہ راز ظاہر کر دوں، شہزادہ قاسم نے مجھے اس لیے بلایا ہے کہ میں آپ کو کرنل کلوڈ اور کمپنی سرکار کی نظروں سے گرا دوں اور خود ریزیڈنٹ سے مطالبہ کرے کہ حکومت چاند نگر اپنے وزیر سلطنت کو تبدیل کرے، یا میں آپ کی ہلاکت کا پراسرار سامان پیدا کر دوں۔ تو کیا آپ میری باتوں پر یقین کر لیں گے؟ جعفر شدت حیرت سے یوں اچھل گیا جیسے اس بھیانک سازش کا انکشاف پہلی مرتبہ ہوا ہو۔ اس نے مصنوعی تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ولی عہد کی ذات پر اتنا بڑا الزام شاید کسی کو زیب نہ دے سکے۔ اس کے جواب میں فوزیہ سلطانہ نے تکی کی نیچے سے وہی خط نکالا اور جعفر کی طرف بڑھا کر بولی، لیجئے، یہ خط پڑھ کر میری آمد کا مقصد سمجھ جائیے، اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا۔ جعفر نے خط پڑھتے وقت بھی کمال عیاری کا مظاہرہ کیا، پھر متعجب ہو کر کہنے لگا، بے شک یہ خط حیرت انگیز ہے، مگر اس بات کے کیا ثبوت ہے کہ یہ میرے ہی متعلق لکھا گیا ہے؟ سوال بڑا معقول ہے۔ اب ضرورت ہے شہزادی تمام واقعہ بلا کم و کاس سنا دے۔ اس نے بتایا چند ماہ قبل ریاست چاند نگر کا ایک خفیہ سفیر گلیار پہنچا۔ اس نے اعلیٰ حضرت والے گلگیار کی خدمت میں تجویز پیش کی کہ اپنی بیٹی کی شادی شہزادہ قاسم سے کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نہ صرف چاند نگر کے حالات سے آگاہ تھے، بلکہ کسی ذریعے سے انہیں یہ بھی خبر مل چکی تھی کہ کمپنی سرکار چاند نگر پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے حامی نہ بھری۔ تھوڑی دیر کے بعد ولی عہد قاسم کا پیغام پہنچا کہ ریاست کی آزادی کو صرف وزیر سلطنت کی ذات سے خطرہ ہے، جو انگریزوں سے مل کر چاند نگر کی آزادی فروخت کر دینا چاہتے ہیں، مگر حالات کچھ اس قسم کے ہیں کہ وہ وزیر کو اس منصب سے الگ بھی نہیں کر دینا چاہتے، مگر انگریز کی کھلم کھلا بغاوت سے بھی ڈرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کمپنی سرکار کے دوست ہیں، اس لیے انہوں نے چاند نگر کے معاملات میں دخل دینا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی اختیار کر لی۔ پھر ولی عہد قاسم نے براہ راست شہزادی سے درخواست کی کہ وہ ایک آزاد و خود مختار ریاست کے معاملات سلجھانے میں مدد کرے۔ ایک محکوم ریاست کی شہزادی ہونے کے باوجود اسے آزادی سے پیار ہے، مگر چاند نگر کے وزیر سلطنت کا جو کردار اس کے سامنے پیش کیا گیا وہ بڑا بھیانک ہے، اور اس جلوس پر چاند نگر آنے اور کسی حکمت عملی سے وزیر سلطنت کو اس کے موجودہ منصب سے برطرف کر دینے کی دعوت دی۔ ریاست گلیار کے ساتھ انگریز کے تعلقات دیرینہ تھے، اس لیے ولی عہد کا خیال تھا کہ گلیار کی شہزادی کے ذریعے بآسانی وزیر سلطنت کو راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ نیز شہزادہ قاسم یہ بھی چاہتا تھا کہ شہزادی اپنے اصل و اصول سے کام لے کر چاند نگر کی حکومت اور کمپنی سرکار کے درمیان ایک باعزت معاہدہ کرائے، جس کی روح سے انگریزی فوجیں چاند نگر پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ شہزادی سیر و تفریح کے بہانے دراصل چاند نگر کے حالات کا مطالعہ کرنے آئی ہے، لیکن یہاں پہنچ کر جب اس نے وزیر سلطنت سے ملاقات کی اور حب الوطنی کے متعلق اس کے جذبات کا اندازہ لگایا تو اس نتیجے پر پہنچی کہ یا تو شہزادہ کو وزیر سلطنت کے بارے میں غلط فہمی ہوئی یا کوئی پرانی دشمنی ہے، بہرحال اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر کے ان تمام حالات کو منکشف کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ وہ کسی بے گناہ اور محب وطن کے خلاف سازش میں شریک ہو کر گناہگار نہیں ہونا چاہتی۔ شہزادی کی گفتگو سن کر جعفر برتا حیرت میں ڈوبتا چلا گیا، اگرچہ خط کا راز پہلے ہی منکشف ہو چکا تھا اور اس نے ولی عہد کی مہر خاص کے متعلق اطمینان بھی کر لیا تھا کہ وہ جعلی نہیں ہو سکتی، مگر اس کا خیال تھا شہزادی نہ تو اس خط کا ذکر کرے گی، نہ ولی عہد سے اپنے تعلق کا اقرار مناسب سمجھے گی۔ بہر تو وہ ایک ایسی سازش میں ملوث تھی جو چاند نگر کے وزیر سلطنت سے اس کا مرتبہ اور زندگی چھین لینے کے لیے تیار کی گئی تھی۔
فوزیہ سلطانہ نے نہ صرف ولی عہد قاسم سے اپنے خفیہ تعلق کا ظاہر کیا بلکہ سازش کا راز منکشف کرنے کے علاوہ اس کے تحریری ثبوت بھی فراہم کر دیا تھا۔ جعفر کے قلب و ذہن پر ایک بھوچال سا طاری تھا۔ وہ بلا کا عیشار اور ہوشیار آدمی جو ایک معمولی حیثیت سے ترقی کر کے پہلے نواب فرخ مرحوم کے درباری مصاحبوں میں شامل ہوا، پھر کمپنی سرکار کی وساطت سے چاند نگر کا وزیر سلطنت بن بیٹھا، انگریز کی مردم شناس نظروں میں ایک ایسا انسان تھا جو اپنے مفاد کی خاطر محسن کی گردن پر تلوار بھی رکھ سکتا تھا۔ بر صغیر کی آزاد و خود مختار ریاستوں پر سیاست کی کمندیں پھینکنے اور انہیں اسیر دام کرنے کے لیے کمپنی سرکار کو ایسے ہی خود غرض، مفاد پرست اور ضمیر فرش انسانوں کی ضرورت تھی۔ جعفر بارود کی طرح پھٹتے پھٹتے رہ گیا۔ ابھی بھی اسے شہزادی گلیار کی زبانی تحیر زاد واقعات سنے اور ان کا تقاضا تھا کہ وہ ولی عہد کے خلاف اپنی پرانی نفرت کا اظہار کرے اور اس کی تازہ بتازہ وفاداری کو ایک مرتبہ پھر شورش و بغاوت کا فتنہ روپ دھار لے، مگر اس نے خلاف توقع، تشویش و اضطراب کا اظہار نہیں کیا۔ شاید واقعات کی حیرت آفرینی تھی کہ دم بخود تھا۔ شہزادی کی اچانک آمد اور سازش کا انکشاف ایک عجیب و غریب افسانہ معلوم ہوتا تھا۔ عجیب و غریب خیالات کے دھارے طوفانی بگولوں کی طرح جعفر کے ذہن بیابا سے گزر رہے تھے۔ چوٹ کھائے جذبات پہاڑی سانپوں کی مانند پھنکار رہے تھے، اسے کوئی راستہ نظر نہ آتا تھا۔ بھیانک اندھیرے میں موت کے اندھیریوں کا شور سن رہا تھا۔ عجیب اتفاق تھا، جب وہ غداری و سرکشی کا پتلا اور کمپنی سرکار کا پٹھو سمجھا جاتا تھا، امور سلطنت اس کی مرضی سے طے پاتے اور نواب مرحوم اس کے خلاف کسی قسم کی سزاؤں کا حوصلہ نہ رکھتے تھے۔ اس نے کھلم کھلا بغاوت کی، پھر اسے پھانسی پر لٹکانے کے بجائے دوبارہ وزیر سلطنت کی کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ لیکن آج جب اس کی روح سرکشی سے ناپید ہو چکی تھی اور وفاداری کے ظہور کے ساتھ آئی تو اس کے خلاف سازش کے خاکے اور اس کے قتل کے سامان مرتب کیے جاتے ہیں۔ سوچ کے یہ انداز اسے پاگل کیے جا رہا تھا۔ اچانک شہزادی فوزیہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں حالات نے یک لخت ایسی کروٹ لی ہے جس نے آپ کو پریشان کر دیا ہے، لیکن میں بھی کاسی پاگل ہوں۔ حقیقت معلوم کیے بغیر چاند نگر بھاگی بھاگی آئی۔ سب سے پہلے مجھے ولی عہد کے بیان کی تحقیق کرنی چاہیے تھی۔ یہ بھی شکر ہے کہ ولی عہد کے بجائے پہلے ملاقات آپ سے ہوئی اور آپ کے خیالات کا پتہ چل گیا، ورنہ اف میرے خدا، میں ایک اندھے کنویں میں چھلانگ لگا رہی تھی۔ میرا عزم زندگی بھر مجھے ملامت کرتا، اور جب اعلیٰ حضرت کو معلوم ہوتا کہ میں ایک ایسی سازش کا اعلیٰ کار بن گئی ہوں، ان کا قہر و غضب بھڑک اٹھتا۔ میں اعلیٰ حضرت سے بہت ڈرتی ہوں، دیکھیے نا اس تصور سے میرا جسم کیسے کانپ رہا ہے۔ یہ کہہ کر شہزادی نے جعفر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے اریے شانے پر رکھ لیا اور اس نے محسوس کیا کہ افشائے راز کے بعد حسین شہزادی کا دل ہی نہیں، دھڑ کا سرخ و سفید بدن بھی اضطراب کی لرز سے طاری ہے۔ جعفر سوچنے لگا، عورت کو سمجھنا کس قدر مشکل ہے۔ شاید انسان زندگی کا مشکل ترین راز تو فاش کر سکے، لیکن عورت وہ عقدہ لا ینحل ہے جسے کبھی حل نہ کر پائے۔ عورت فلسفیوں کی فکر سے بالا اور بادشاہوں کی دسترس سے دور ہے۔ گلیار کی یہی شہزادی جو چند میں پیشتر محض اس بات سے مشتعل ہو گئی تھی کہ چاند نگر میں اس کی آمد خالص مقصد نہیں، آپ سے ایک راز سربستہ کا انکشاف کر رہی تھی۔ مختصر سی ملاقات میں جعفر نے اس کی زندگی کے دو رخ دیکھے تھے۔ کیا فوزیہ سلطانہ کا کوئی تیسرا رخ بھی ہے؟ شہزادی جعفر کی خاموشی سے اکتا گئی۔ اس نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ سوچ رہا تھا جو شخص چاند نگر چاند کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو وہ صرف اپنے وجود کا سایہ دیکھ سکتا ہے۔ چاند کا چہرہ اس کی نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ شہزادی کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ظاہر ہوئے۔ فانوس کی روشنی میں آنکھیں ہیرو کی طرح چمک رہی تھی، مگر کسی غزالہ صحرائی کی طرح آنکھوں میں خوف کی لہر بھی تھی۔ جعفر نے جواب دیا، میرا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ بعض لوگ حقیقت کے بجائے پرچھائیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جوانی سنتی ہے مگر سوچتی نہیں، اور جوش میں آدمی بعض ایسے کام کر گزرتا جن پر زندگی پر پچھتاتا ہے۔ فوزیہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اب جعفر کے پیکر میں وہ روح دوبارہ لوٹ کر کروٹ لے رہی تھی جو سالہ سال تک چاند نگر کے تخت و تاج کے لیے خطرہ بنی رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ہمارے ولی عہد حسین اور شکیل ہیں، ان کی محبت نے ریاست کے امیر زادیوں کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ وہ ان کی خاطر موت کے طوفانوں میں بھی کودنے پر تیار ہے۔ آپ تو پھر ایک شہزادی ہیں، ممکن ہے ولی عہد کی کشش نے آپ کو بھی مسحور کر دیا ہو۔ جعفر نے اپنے اس حملہ کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جما دی جس نے فرتے حیا سے گردن جھکا لی تھی۔ اس کا مطلب ہے جعفر کا اندازہ غلط نہ تھا۔ فوزیہ سلطانہ واقعی شہزادہ قاسم سے متاثر نظر آتی تھی، لیکن یہ امر تعجب خیز تھا۔ اگر شہزادی ولی عہد سے لگاؤ رکھتی ہے تو اس نے وہ راز کیوں منکشف کر دیا جس کا اخفا اسے ولی عہد سے قریب کر سکتا تھا؟ کیا واقعی عورت مردوں کے فہم و ادراک سے بالا ہے؟ فوزیہ سلطانہ نے معجوبانہ انداز میں بتایا، کسی کنیز نے چاند نگر کے ولی عہد کی مردانہ حسن و جمال کا ذکر کچھ ایسے پیرائے میں کیا تھا کہ اس کے دل میں نادیدہ محبت کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ شاید یہی وجہ تھی جب اسے ولی عہد کی پراسرار تجویز موصول ہوئی وہ حالات کی رفتار پر غور کیے بغیر چاند نگر بھاگی آئی۔ لیکن یہ خوبی تقدیر ہی تھی کہ ولی عہد کے بجائے وہ سب سے پہلے وزیر سلطنت سے ملی۔
اور اس نے اپنے خطرناک ارادوں کو تبدیل کر دیا جس پر عمل پیرا ہونے کے بعد وہ ساری عمر پشیمان رہتی۔ جعفر یکلخت کھڑا ہو گیا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی چیلنما آنکھیں کسی خطرے کا اعلان کر رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا گلیار کی حسین شہزادی کا ہر فکرہ اس کے کلیجے میں زہر آلود خنجر کی طرح بے بس ہو چکا ہے۔ وہ کینہ توز لہجے میں بولا، ولی سمجھتا ہے شاید احمق وزیر جنگ ولی اللہ اس کی حفاظت کر سکے گا جو اکثر شمالی علاقوں میں بھٹکتا رہتا ہے، لیکن ان اجاڑ قلعوں میں کیا رکھا ہے؟ ہاں وہ قلعے جو ربع صدی سے چمگادڑوں اور گدڑوں کا مسکن بن چکے۔ شہزادہ قاسم اور میر ولی اللہ کی قیادت تنہائی کے کام ضرور آ سکیں گے۔ شہزادی فوزی نے حیرت پاش نظروں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن جعفر اب وہ جعفر تورگز نہ تھا جو وزیر سلطنت کی حیثیت میں اس سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ اس وقت وہ ایک انتہائی جابر سرکش اور باغی سردار نظر آ رہا تھا جس کی رگ رگ میں پرانی سرکشی پھر بیدار ہو چکی تھی۔ میں نے ملکہ بیگم کی درخواست پر ولی عہد کی زندگی اور چار نگر کی آزادی کے تحفظ کا عہد کیا اور انگریز سرکار کی دشمنی مول لی، لیکن میری موت کا سامان فراہم کرنے والا شہزادہ خود موت کے چنگل سے نہ بچ سکے گا۔ فوزیہ سلطانہ کا ہر تیر نشانے پر بیٹھا اور خلاف توقع اس نے پہلی ملاقات میں وہ کامیابی حاصل کر لی تھی جس کی خاطر دور دراز کا سفر طے کر کے آئی۔ پھر بھی جعفر کی بے باکی گستاخی پر دم بخود تھی۔ وہ ایک ایسی لڑکی کے سامنے اپنے خطرناک ارادے کا اظہار کر رہا تھا جس کے آئندہ پروگرام کی اسے کوئی خبر نہ تھی۔ اچانک اس نے ایک فرمائش کر کے شہزادی کو مزید پریشان کر دیا۔ ولی عہد کا خط مجھے بخش دیں، میں اس کی قیمت ادا کر سکتا ہوں۔ قیمت؟ شہزادی کی آواز کانپ رہی تھی۔ جی ہاں، کاغذ کا یہ چیتڑا جو آپ کے لیے بیکار ہے 1 لاکھ روپے میں فروخت کر دینا کوئی برا سودا نہیں۔ 1 لاکھ روپے کی رقم کا سن کر فوزیہ سلطانہ شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ اس کی شاہی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جعفر نے معقول قیمت لگائی تھی۔ پھر بھی شہزادی کے اضطراب سے ظاہر ہو رہا تھا وہ اس سے مایوس نہیں کرنا چاہتی، لیکن ولی عہد کی تقریر کا سودا کرتے ہچکچا بھی رہی ہے۔ جعفر نے تسلی دی، میں یقین دلاتا ہوں اس خط کا کہیں ذکر نہ ہوگا، اگر کبھی ہوا تو آپ کا نام درمیان میں ہرگز نہ آئے گا۔ آواز کی لرزش شہزادی فوزیہ سلطانہ کی قلبی پریشانی کا پتہ دینے لگی۔ میں جس بات سے ڈرتی تھی وہی پیش آ رہی ہے۔ حقیقت کا اظہار اس کے اخفا سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کاش میں نے آپ سے اس واقعے کا ذکر نہ کیا ہوتا اور چپ چاپ گلیار لوٹ جاتی۔ آپ کو حقیقت سے آگاہ کر کے میں نے دوسری غلطی کی اور آپ کے دل میں نفرت کا بیج بو دیا۔ پھر ایک دم وہ دیوار کی طرف گھوم گئی اور فیصلہ کن لہجے میں بولی، بھول جائیے، ولی عہد کے خط کو بھول جائیے۔ میں نہیں چاہتی چار نگر کے داخلی جھگڑوں میں الجھ جائے۔ بس اب میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کروں گی۔ جعفر نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ شہزادی گلیار کا حیرت انگیز کردار ایک معمہ تھا، ناقابل فہم، ناقابل حل۔ اس لمحے شہزادی کی کنیز خاص کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے بتایا، خاصا تیار ہے۔ واقعات کی عجیب و غریب رفتار نے اگرچہ فوزیہ سلطانہ کی طبیعت کو مزمل کر دیا تھا۔ وہ ناخوشگوار بحث سے ایک تھکن سے محسوس کر رہی تھی، لیکن اچانک اس نے اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کی۔ پھر جعفر کو ساتھ لے کر کمرہ طعام میں آئی جہاں میز پر انواع و اقسام کے کھانے چنے تھے۔ یہاں شہزادی کا سیکرٹری حشمت سراج بھی ریاست گلیار کی شاہی وردی میں موجود تھا۔ کنیزیں اور خدام بادب کھڑے تھے۔ شہزادی کی نگران بھی آئی اور کھانے میں شریک ہو گئی۔ کھانے کی میز پر بہت کم باتیں ہو سکی، البتہ فوزیہ سلطانہ نے اپنے سیکرٹری حشمت سراج کو بتایا۔ چاند نگر کے وزیر سلطنت سے گفتگو کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچی ہیں کہ نہ ولی عہد کے جشن جلوس میں شریک ہو، نہ کوئی شاہی دعوت قبول کرے۔ البتہ وزیر سلطنت کی دعوت اسے پسند ہے، مگر جعفر نے تجویز کی مخالفت کی اور کہا شہزادی کو شاہی دعوت قبول کرنی چاہیے اور جشن جلوس میں بھی شرکت ضروری ہے، ورنہ ولی عہد کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے گا۔ جعفر نے بتایا، اگر شہزادی اس پر اعتماد کرے تو وہ ایسی تجاویز پیش کر سکتا ہے جن سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ فوزیہ سلطانہ نے اسی وقت اپنے سیکرٹری حشمت سراج کو ہدایت کی کہ وزیر سلطنت سے رابطہ قائم رکھے اور اس کی تجویز سے شہزادی کو مطلع کرتا رہے۔ پھر جعفر آئندہ ملاقات کا وعدہ کر کے لوٹ گیا، لیکن جب حویلی سے نکلا تو کئی جذبے اس کے دل میں سانپوں کی طرح انگڑائیاں لے رہے تھے۔ اسی رات ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ تیسرے پہر جب حویلی کے پہرے دار بھی اونگے تھے، حشمت سراج نے دوسری منزل پر کچھ کھٹکا سنا۔ جب وہ تحقیق حال کے لیے اوپر پہنچا تو ایک سایہ بڑی تیزی کے ساتھ بالکونی کی طرف لپکا اور حویلی کی دوسری منزل سے نیچے کود گیا۔ اگرچہ حشمت سراج نے پہرے داروں کو اس کے تعاقب کرنے کا حکم دیا، مگر وہ تو کوئی چھلاوا تھا۔ ایسا غائب ہوا کہ پہرے دار تھکار کر لوٹ آئے۔ اسی اثنا میں شہزادی اور اس کی نگران بھی بیدار ہو چکی تھی۔ دوسری منزل پر سامان کا جائزہ لیا گیا۔ تمام زیورات اور پارچہ جات جو کہ تو محفوظ تھے، البتہ شہزادی کے کمرہ خاص میں بہت سے بکس کھلے پڑے تھے اور بے شمار کاغذات ادھر ادھر بکھرے تھے۔ معلوم ہوتا تھا پرسرار چور کسی کاغذ کی تلاش کرتا رہا تھا۔ شہزادی نے حشمت سراج اور پہرے داروں کو آرام کرنے کا حکم دیا اور جب اپنے کمرے میں تنہا رہ گئی تو اس نے ایرانی قالین کا گوشہ اٹھا کر فرش سے تہہ کیا ہوا ایک کاغذ نکالا اور شمع کی روشنی میں لے آئی۔
یہ وہی خط تھا جس پر ولیعہد کی مہر خاص ثبت تھی۔ دوسرے لمحے وہ کاغذ شمع کی لو پر جل رہا تھا اور تیز روشنی کے چھپاکے میں شہزادی گلیار کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز تبسم رقص کر رہا تھا۔ دوسرے روز شہزادی کی قیامگاہ پر انگریز ریزیڈنسی کے 4 ولایتی سپاہی توڑے دار بندوقیں اٹھائے پہرا دے رہے تھے۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔